ایمان کے جو اہم تقاضے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں ان میں ایمان کا ایک بڑا تقاضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ بنیادی طور پر تو جو مسلمان ہے اس کی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس کو اپنی جان سے زیادہ بھی ان سے محبت کرنا لازم ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کے لیے مقدم ہیں، اولا ہیں ان کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر، یعنی ہم اپنی جان، اپنے بیوی بچے، ان کے لیے جو چیز سوچتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمیں محبت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنی ہے۔ اگر یہ نہیں رکھیں گے تو بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اپنی جان سے بھی مقدم۔ ظاہرہ انسان کو سب سے زیادہ محبوب چیز اس کی جان ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکماً کہا کہ تم نے اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے نبی سے محبت رکھنی ہے۔ اب یہ محبت کون سی ہوگی؟ ہمارے معاشرے میں کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول کا اختتام ہونے والا ہے، ہم نے ماہ ربیع الاول میں مسلمانوں کی اکثریت کو دیکھا کہ جو حب رسول یا عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ ایسے ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جن کا دین کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ایک بڑی ہی زبردست حدیث ہے اور انتہائی سوچنے کے لائق ہے، اور بندے کو یہ حدیث سن کر پریشان بھی ہونا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذکر فرمایا کہ جب آپ حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے محشر کے دن، یہ حوض کوثر جو ہے یہ ایک ایسا چشمہ اللہ سبحانہ و تعالی محشر کے میدان میں جاری فرمائے گا جس کا ایک جام یعنی ایک گلاس پی لینے سے اس 50,000 سال کے دن میں اس بندے کو پیاس نہیں لگے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا میری دائیں طرف ابو بکر ہوں گے رضی اللہ عنہ اور میری بائیں طرف عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے، اور میں ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے وہ حوض کوثر کا پانی مشروب پلاؤں گا، اور دور سے وضو کے نشانات سے اللہ کے رسول پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں نا، تو جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے وضو کے نشانات سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ تو اسی طرح کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے کہ آپ وضو کے نشانات سے پہچان لیں گے کہ یہ ہیں میری امت کے لوگ۔ جب وہ قریب آئیں گے تو فرشتے اللہ کے حکم سے ان کے اور آپ کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، اوٹ پیدا کر دیں گے، انہیں اللہ کے نبی کے قریب آنے سے روک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھیں گے کیا وجہ بھائی، یہ تو میرے امتی ہیں، آپ نے ان کو میرے قریب آنے سے کیوں روکا؟ تو وہاں پر فرشتے یہ کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لی تھیں، جس وجہ سے رب العالمین نے آج حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو الاؤ نہیں کرنا کہ یہ میرے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پی سکیں۔ یہ بڑی خطرناک حدیث ہے، بڑی سمجھنے کے قابل ہے۔ اب میرے بھائیوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہ یہ وہ میری امت کے لوگ ہیں میرے بعد آنے والے کہ جنہوں نے میرے دین کو بدلا، قرآن کو بدلا، حدیث کو بدلا، شریعت کو بدلا، اعمال کو بدلا، اور بدعتیں اور نئی نئی چیزیں اسلام میں داخل کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، فرمایا میں اس وقت فرماؤں گا، اس وقت کہوں گا سحقن۔ یہ سحقن جو لفظ ہے نا میرے بھائیوں، یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، سحقن سحقن، دور ہو جاؤ میری نظر سے، لمن بدل بعدی، ایک روایت میں ہے لمن غیر بعدی، کہ تم نے میرے بعد میرے دین کو بدلا، دور ہو جاؤ مجھ سے، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اب میرے بھائیوں یہ حدیث بنیاد ہے ساری زندگی۔ اچھا انہوں نے، اب اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں، ان کو امتی بھی قرار دیا، نماز بھی پڑھتے تھے، یعنی وضو کے نشانات بھی تھے، کافر نہیں تھے، تھے امتی۔ اب ان کے ناکام ہونے کی وجہ کیا بنی کہ انہوں نے دین میں بدعات ایجاد کی، وہ بدعات پر عمل کرتے تھے۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ نیا کام، نئی چیز ایجاد کر لینا، سنت کی مخالفت۔ بدعت سنت کی ضد ہے، جہاں پر آپ سنت دیکھیں گے اس کی ضد جب بھی ہوگی وہ بدعت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں بدعت اتنی بری چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر، وہ عید کا خطبہ ہو، وہ جمعے کا خطبہ ہو، وہ نکاح کا خطبہ ہو، وہ عام درس ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے بچنے کی ضرور تلقین فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے برے کام وہ ہیں جو میرے دین میں نئے نکالے جائیں، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام جو میرے دین میں نکالا جائے وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی بندے کو جہنم میں لے کر جائے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہہ دینا سحقن، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میرے دین کو بدلا۔ تو میرے بھائیوں جو دین ہم تک پہنچا ہے ہم نے اس پر من وعن عمل کرنا ہے، اس میں کوئی اضافہ یا کمی کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے۔ اچھا یہ اختیار خلفائے راشدین کو بھی نہیں تھا، بالکل۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن جب خلیفہ بنے، منبر پر کھڑے ہوئے، اپنے خطبہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگو جب تک میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ کھڑا رہوں تم میرا ساتھ دینا، اور اگر میں اس سے کہیں غلطی کروں، خطا کروں، تو تم نے میری اصلاح کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر بھی دین کو نہیں بدل سکتے، وہ بھی امتی ہیں، تو فرمایا میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم لوگوں نے میرے دین کو بدلا۔ ایک دفعہ نا، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور آپ دونوں چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں، اس دنیا میں، مردوں میں جن کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی، پہلے نمبر پر ابو بکر ہیں، دوسرے نمبر پر عمر ہیں رضی اللہ عنہما۔ اور ایک عورت آئی نا، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مہینہ، جب آپ جس دور میں آپ کی وفات ہوئی، آخری مہینہ، تو انہوں نے کوئی مسئلے پوچھے، جاتی دفعہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اگلی بار آؤں، میں بہت دور سے آئی ہوں اور میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کیا کروں؟ فرمایا تم ابو بکر کے پاس ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک میں نے تھاما ہوا تھا اور ہم چلتے جا رہے تھے، میں نے باتوں باتوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نفس کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوں؟ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنے بیوی بچے، اپنا مال اولاد، اپنی ماں باپ سب سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہ جی میں اپنی جان تو بعد اللہ اور رسول نال محبت نہ، یہ ناقابل قبول ہے، ایمان کوئی نہیں، کلمہ ناقص۔
فرمایا اے عمر، اب دیکھیں میرے بھائیوں شخصیت کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میں اپنی ذات کے بعد آپ سے فرمایا نا عمر، کوئی بندہ تم میں سے ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، سب کچھ سے بڑھ کر میرے ساتھ وہ سب سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اچھا صحابہ کا ایمان بھی کمال تھا۔ فرمایا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت عقیدہ آ رہا تھا، ابھی ان کو علم نہیں تھا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کا حکم آیا، انہوں نے کوئی ہیل و حجت نہیں کی، کوئی بہانہ نہیں تراشا، کوئی یہاں وہاں کی بات نہیں کی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد آپ نے بتا دیا میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تھا صحابہ کا منہج۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر جب بندہ کرے گا تو پھر میرے بھائیوں ان کا حکم مانے گا کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تم نے یہ کام کرنا ہے، ہم اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر میرے بھائیوں صحابہ کرام کا عمل کیا تھا کہ آپ کے اشارے پر اللہ کی قسم وہ جان قربان کر دیتے تھے۔ یہ ان کا عمل تھا، ایک لمحہ کے لیے بھی سوچتے نہیں تھے۔ اچھا جو اللہ کے رسول کی اطاعت ہے نا، یہ غیر مشروط ہے، باقی ساری اطاعتیں مشروط ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ غیر مشروط سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کوئی شرط نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی پوچھنا نہیں، کیوں، کیسے، جیسا حکم آ گیا فوری طور پر ماننا ہے۔ یہ اللہ اس کے رسول کا جو ہے مقام ہے، وہاں کوئی پوچھنا نہیں۔ باقی میری، آپ کی، خاوند کی، بادشاہ کی، حکمران کی اطاعت مشروط ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا انما الطاعۃ بالمعروف۔ حکمران کی اطاعت، خلیفہ کی اطاعت، خاوند کی اطاعت، استاد کی اطاعت مشروط ہے، معروف کے اندر ہے، قرآن و سنت کے مطابق جو چیز ہے اس کے اندر ہے۔ قرآن و سنت کے خلاف حکمران حکم دے، خلیفہ حکم دے، باپ حکم دے، خامد حکم دے، وہ نہیں ماننا، وہ معروف نہیں ہے۔ انما الطاعۃ بالمعروف۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی نہیں چلے گی۔ تو صرف غیر مشروط اطاعت ہے اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی، وہاں کوئی شرط نہیں، سوال نہیں کر سکتے آپ۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کبھی بھی انسانیت کے لیے کوئی غلط حکم دیتے ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے نا تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن عمر بن عاص۔ یہ عمر بن عاص جو تھے یہ تو مکہ کا بہت سمجھدار انسان تھا، زیرک، مسلمان ہو گئے۔ یہ فتح مکہ سے کچھ مہینے پہلے جا کر مدینہ میں مسلمان ہوئے۔ اچھا جب یہ چلے ہیں نا، بہت زیرک انسان، یہی وہ شخصیت تھی جس کو مکے کے مشرکین نے بھیجا تھا حبشہ میں کہ ان کو لے کے آؤ، یہ ہمارے بگوڑے ہیں۔ عمر بن عاص فاتح مصر، تو یہ 1 سال تقریباً ہجرت سے پہلے جاتے ہیں مدینہ، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، سمجھ آ گئی کہ دین سچا اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ تو رستے میں یہ ملتے ہیں، ایک گھوڑا دیکھتے ہیں تو رکے، تو ان کے کزن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جا رہے تھے۔ ہاں بھائی معاویہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ جی مدینہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہا اسلام قبول کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی حق محمد کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب نہیں رہا جاتا، عقل بھی کہتی ہے، دماغ بھی کہتا ہے، دلائل بھی کہتے ہیں، اب میں رکنے والا نہیں۔ دونوں اکٹھے اللہ کے نبی کے پاس پیش ہوئے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ تو میرے بھائیو ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو یہ جو عبداللہ صحابی ہیں نا، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں نوجوان تھے، 17-18 سال عمر، بالکل نوجوان۔ آپ کی وفات کے وقت یہ نوجوان تھے، اور یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھنا جانتے تھے، یعنی وہاں پر لکھنے والے لوگ بہت کم تھے، یہ لکھنا جانتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ انہوں نے کاغذ، چمڑے، پتے،
लकड़ी के टुकड़े रखे होते थे, जो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान मुबारक से निकालते ये लिख लेते। आज जो भी सुना जाके लिख लिया। इन्होंने लिख लिख कर ढेर लगा लिए दफातर। कुरान अलग, अहादीस लिखते थे। एक दफा ना सहाबा बैठे हुए थे तो कुछ लोगों ने कहा कि आप अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात ही लिख लेते हैं, कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी आप जाती बातें करते हैं, कभी कोई कारोबार की बात हो गई, आप हर बात अल्लाह के पैगंबर की ना लिखा करो। कहा अल्लाह की कसम, मैं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात लिखूंगा जब तक कि मुझे अल्लाह के नबी मना ना कर दे, मैं उनसे पूछूंगा। अच्छा चले गए। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ऐसे करता हूं और मुझे बाज लोगों ने कहा है कि आप हर बात तो ना लिखा करो। जिस तरह हमारी मेरे भाइयों डिफरेंट बात है ना, एक बात है वो हम खुतबा, दूसरी कोई दुनियादारी की बात हो रही है जी, लेकिन अल्लाह के पैगंबर का मामला अलग है। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना ना कि लोगों ने इनसे कहा है कि आप हर बात ना लिखा करो मेरी, तो मेरे भाइयों वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ये सुने, ये अपने दिल के अंदर पक्का कर लें। फरमाया ए अब्दुल्ला, अल्लाह की कसम मैं जो बोलता हूं तू लिखा कर, मैं जो बोलता हूं तू लिखा कर, इस जुबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। अल्लाह अकबर, इस जुबान से हक बात के सिवा कुछ नहीं निकलता। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस ये उन सहाबा में से हैं जिनकी अहादीस सबसे ज्यादा रिवायत हमें मिलती है। तकरीबन 5000 के करीब अहादीस के रावी हैं अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, और इसी तरह 5500 के करीब अहादीस के रावी हैं अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये दोनों अहादीस याद करते थे। और मेरे भाइयों फरमाया इस जुबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। बात समझ आ गई? ये मुकाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कुरान में सूरह नजम के अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फरमाया लोगो, मेरा पैगंबर, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका मुकाम इतना है, मा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी हवा यानी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते। हमारी होती है ना कोई बात, अपनी मर्जी की बात, कोई ढीली बात, सियासी बात, 2 नंबर बात ना। फरमाया मा यंतिकु अनिल हवा, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलते हैं वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते। इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, वो बोलते हैं जो अल्लाह वही करता है। मेरे नबी जो बोलते हैं वो अल्लाह की वही है। वही 2 किस्म की है, एक कुरान है अल्लाह की किताब, दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपका अमल, आपकी हदीस, आपकी नमाज, आपका रोजा, आपने मना किया, आपने बताया। देखे ना कुरान के अंदर लिखा हुआ है नमाज कायम करो, लिखा हुआ है ना, 69 बार लिखा हुआ है नमाज कायम करो, ज़कात दो। मेरे भाइयों नमाजें कितनी हैं, रकतें कितनी हैं, वुजू कैसे करना है, जुमा कैसे पढ़ाना है, क्या तरीकाकार है, ये कौन बताएगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, ये आपने बताया। ज़कात कितनी है, किसको देनी है, परसेंटेज क्या है, सोने पर क्या है, चांदी पर क्या है, जानवरों पर क्या है, माले तिजारत पर क्या है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह बयान फरमाई। तो जहां कुरान अल्लाह का हुक्म है, वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपका दीन, आपका अमल, वो भी दीन है, वो भी दीन है। और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया मेरे नबी नहीं बोलते मगर हक, हक के सिवा इस जुबान से कुछ नहीं निकलता। अब आगे सुने, सूरह तौबा है। अल्लाह ताला ने ना मेरे भाइयों इस आया मुबारका में जितनी मुसीबतें और जितने दिमाग के अंदर फतूर है ना, उन फतूरों को साफ करके रख दिया। वो रब है भाई, रब्बुल आलमीन है, वो हमारा मालिक है, हम उसके बंदे हैं। उसने नाजिल किया, जो इस पर अमल करेगा वो बच जाएगा। क्या फरमाया? फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल, ऐ मेरे नबी आप इनसे कह दें। कुरान में ना जिन मौके पर कुल का लफ्ज आया उससे मुराद क्या होता है कि अल्लाह अपने नबी की जुबानी अपना हुक्म बयान फरमाते हैं। ऐ नबी आप इनसे कह दीजिए, कुल आप इनसे कह दीजिए, इन काना आबाउकुम, सूरह तौबा है, अगर तुम्हारे माँ बाप, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे बेटियां, व इखवानुकुम तुम्हारे भाई बहनें, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम तुम्हारे रिश्तेदार,
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ تمہارا مال جو تمہیں بڑا عزیز ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تمہاری تجارت جس کی مندی تمہیں اچھی نہیں لگتی، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ تمہارے گھر، مکان، کوٹھیاں، بنگلے جن پر تم راضی ہو۔ 8 چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 8، گن لیں انگلیوں پر۔ آباؤکم، ماں باپ، وابناؤکم، بیٹے بیٹیاں، واخوانکم، بہن بھائی، وازواجکم، بیویاں، وعشیرتکم، رشتہ دار، برادری، واموال اقترفتموها، پیسہ، وتجارت تخشون کسادها، تجارت، کاروبار، ومساکن ترضونها، کوٹھیاں، بنگلے۔ یہ سارا ذکر رب العالمین نے کر کے 3 جملے آگے ارشاد فرمائے ہیں، احب الیکم، یہ احب لفظ بھی محبت سے نکلا ہے۔ احب الیکم، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، کس سے؟ احب الیکم من اللہ، اللہ سے، یعنی تم اپنے کاروبار، اپنے رشتہ دار، اپنی برادری، مال، اسباب، بہن بھائی، اللہ سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ کا حکم توڑ دیتے ہو، ان کی بات نہیں چھوڑتے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم حدیث سنائے نا، کہنا جی ساڈی برادری دے وچ نہیں ہوندا، یہ دا مطلب ہے کہ تو اپنی برادری نو اللہ تو اوتے رکھے نا۔ یہی تو میرے بھائیوں کفر ہے، یہی تو شرک کی قسم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے منع کی تھی کہ نہیں۔ وہ کیا؟ مکے کے مشرک کہتے ہیں ہم سردار، ہم نبی زادے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، یہ محمد علیہ السلام ہمیں ہمارے بتوں کو آ کے برا کہتے ہیں نا۔ 8 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا احب الیکم، اگر تمہیں محبت ہے ان 8 چیزوں سے زیادہ، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اللہ کے رسول سے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ دیکھیں نا، اللہ اس کے رسول کا حکم مان کر ہی مجاہد نکلتا ہے نا۔ صحابہ جب بدر میں گئے ہیں تو میرے بھائیوں وہ اللہ کے دین کے لیے گئے ہیں، اصل محبت تو اللہ اس کے رسول کی ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں اپنی شہادت پہ اگر تم ان وجہوں سے تم رکتے ہو تو کیا ہے؟ فتربصوا، پھر تم انتظار کرو۔ اگر تم اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کم کرتے ہو، ان چیزوں سے زیادہ کرتے ہو، فتربصوا، پھر انتظار کرو۔ کیا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے۔ جائیں جا کے یہ قرآن کی آیت سورہ توبہ میں جا کے پڑھ لیں، سارے اردو میں بھی حتیٰ یأتی آ جائے، امری اللہ کا امر، حکم، عذاب بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ زلزلہ آ گیا، میںہ برس گئے، اولے پڑ گئے، زمین الٹی ہو گئی، پتھروں کی بارشیں، یہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت بیس ہے، باقی چیزوں کی اچھا دیکھ لینا۔ اچھا یہ جتنی چیزوں کا ذکر ہوا ہے، کیا اللہ اس کے رسول نے نہیں فرمایا ان کا خیال رکھنا ہے؟ ماں باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، کاروبار کے حقوق، مال کے حقوق ادا کرتے ہیں نا ہم سب۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ان کے حقوق چھوڑ دیں۔ اچھا ماں باپ کی آپ خدمت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم سمجھ کے، اجر ملے گا۔ بیوی کے ساتھ اچھا تعلق، اچھا رشتہ، خیر خائی، اللہ کا حکم۔ بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی، اللہ اس کے رسول کا حکم۔ کاروبار حلال کرنا، زکوٰۃ دینا، اس کے حقوق ادا کرنے، اللہ کا حکم۔ گھر بنانا حلال مال سے، اس میں مسجد، نماز پڑھنے کی جگہ، اللہ کی بات، حرام چیزوں سے اسے بچانا، اللہ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے روک نہیں رہا۔ اصل اس کا نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ ان 8 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز تمہیں اللہ اس کے رسول کے حکم سے نہ روکے۔ میں مثال دے رہا ہوں، بندہ گھر میں بیٹھا ہے، اذان ہو گئی، بیوی بچوں میں مشغول ہے، حی علی الصلاۃ پر مسجد نہیں آتا، کیا ہوا؟ یہ فتنہ ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی بات کو پیچھے کر کے کاروبار کو ترجیح دی، بیوی بچے کو ترجیح دی، کانفرنس کو ترجیح دی، بیٹھک کو ترجیح دی۔ یہ ہے اصل، یہ ہے اصل۔
کاروبار اللہ نے کیا حلال طریقے پہ چلا, یہ تیری زکات بنتی ہے دے, نہیں دیتا ڈنڈی مارے گا, 2 نمبری کرے گا, فقہ جعفریہ کے سرٹیفکیٹ بنوائے گا. کیا ہے, اس نے اللہ کے حکم کو توڑا. گھر بنائے, کاروبار بنوائے, کوٹھیاں بنائے, حلال مال سے بنائے, ان کا حق ادا کرے. حق ادا نہ کرنا کیا ہے, ان میں بے حیائی ہو, میوزک چلے, تصویریں لگیں, میرے بھائیو اللہ کی نافرمانی ہو. اور حق کیا ہے کہ ان کو قبرستان نہ بنایا جائے, کم از کم نفلی نماز وہاں ادا کی جائے. اور ہمیں اپنے گھروں میں دیکھیں نا, یہ ہندو ہیں, ہندو اپنے چھوٹے سا 2 کمرے کا بھی گھر ہو نا, اس میں مندر بنائے گا چھوٹا سا, چاہے وہ آلہ جائے ہوئے نا, وہ انہوں نے اپنا شرک دا بت رکھے. ہم اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے ہیں, ہم ایک کمرہ ایک جگہ کیوں مختص نہیں کرتے کہ ہم یہاں نماز پڑھیں گے؟ اور یہ سنت ہے. جنہوں نے بنایا جی وہ ایک ایک کمرہ مختص کریں. کتنے رہ جانے نے کمرے, کل کو یہ کسی کے تھے, ہمارے بعد یہ کسی اور کے ہوں گے, ہم نے تو چلے جانا. ایک دفعہ نا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ جب ظہر کی نماز پڑھ لیں تو ہمارے ہاں تشریف لائیں. حضرت انس کیونکہ ان کے خادم بھی تھے اللہ کے نبی کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آئے. اب وجہ کیا تھی بنانے کی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہم نے گھر بنایا ہے, اس گھر میں یہ چھوٹا سا کمرہ میں نے بنایا ہے تاکہ ہم یہاں نماز ادا کریں, نماز کی جگہ. خواتین نے تو گھر میں ہی پڑھنی ہے نا, بندہ بھی نفل نماز, تراویح, رات کو تہجد ہے, کئی دفعہ رمضان کا رات کا قیام ہے, کر سکتا ہے. نفلی نماز سنتے گھر میں پڑھ کے آئے. تو یہ ہم نے نماز کے لیے اللہ کے نبی جگہ مختص کی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس جگہ پہ لگیں اور آپ یہاں پر نوافل پڑھ دیں. افتتاح اللہ کے نبی سے افتتاح کس چیز کا؟ نماز پڑھنے کی جگہ کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعتیں ادا کی. اس کے بعد انہوں نے وہ جگہ نماز کے لیے مختص کر دیا. آپ کے بچے قرآن پڑھتے ہیں, آپ نے تلاوت کرنی ہے, آپ نے اذکار تسبیحات کرنی ہے, آپ نے کوئی تحقیق کرنی ہے, جستجو کرنی ہے, ایک کمرہ مختص کرو. ہندو اگر مندر بنا سکتا ہے تو میری کوٹھی بنگلے کے اندر نماز کی جگہ کیوں نہیں بن سکتی؟ جو آئے اسے بتائیں یہ ہم نے نماز کا کمرہ مختص کیا, یہ میری لائبریری ہے, یہاں پر انشاءاللہ دین کا کام ہوگا, میں یہاں عبادت کروں گا. ایک بندے کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا اللہ کے ساتھ. بات سمجھ آئی ہے جی؟ تو یہ کام ہے. اور اسی طرح جہاں آپ کی دنیا آپ کو اللہ کا حکم اس سے روکے گی, وہاں آپ اس آیت کے نیچے آ جائیں گے. باقی تو سارا حکم ہے اللہ کا, یہ حقوق پورے کرنا. اب میرے بھائیوں, صحابہ کا عمل کیا ہوتا تھا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ, اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ جنت میں اسے رکھے گا جن پر اللہ کا انعام ہوا. کون لوگ؟ من النبیین, نبیوں کا ساتھی ہوگا وہ, والصدیقین, صدیقوں کا ساتھی ہوگا, سچوں کا ساتھی ہوگا, والشہداء, شہیدوں کا ساتھی ہوگا, والصالحین, نیک لوگوں کا ساتھی ہوگا. تو یہاں 4 کیٹیگریز گنوائی ہیں: نبی, سچے لوگ, شہید اور نیک لوگ. میرے بھائیوں, نیک لوگوں کے علاوہ اپنی دلی دوستیاں کسی سے نہ کیا کریں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ کسی برے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا. ہر بندہ جس کے ساتھ محبت کرے گا اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. آپ شرابیوں کو پسند کرتے ہیں تو پھر آپ شرابیوں کے ساتھ رگڑے جائیں گے. برے لوگ ان کے ساتھی آپ بنتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ رکھ لے جائیں, ان سے محبت نہیں رکھ سکتے آپ, بلکہ گناہ کی مجلس سے تو اٹھ جانا فرض ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, صحابہ کی محبت اتنی شاندار تھی اللہ کے نبی کے ساتھ. ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت ملے. اچھا میرے بھائیوں, جنت ہے نا جو, یہ ہماری جو دنیا ہے نا, اس سے کروڑہا گنا بڑی ہے. کتنی؟ کروڑہا, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, بہت بڑی. مثلا اس کی میں مثال دیتا ہوں, صحیح بخاری کا آخری چیپٹر ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے ادنا جنتی ہے نا, چھوٹا جنتی, گناہگار بندہ تھا, توحید والا, ایمان والا, شرک بدعات خرافات سے بچتا تھا, چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوتی تھیں, عبادات
کر لیتا، فرائض سے غافل نہ ہوتا، لیکن ادنا جنتی، سب سے ادنا جنتی، اس کو اس دنیا کا 10 گنا دیا جائے گا۔ یہ جو دنیا نا ہماری، اس کا 10 ٹائم آپ حساب لگا لیں۔ اگر ادنا جنتی کو یہ دیا جا رہا ہے تو اعلیٰ جنتیوں کو کیا ملے گا؟ بہت بڑی ہے جنت۔ تو اللہ کے نبی صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی ہیں، آپ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، آپ آدم کی اولاد کے سردار ہیں، اللہ رب العالمین نے مخلوق میں سب سے افضل اعلیٰ آپ کو پیدا فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے محبت ہے۔ صحابہ کرام کو اتنی محبت ہوتی تھی کہ صحابہ اگر اللہ کے نبی کو نہ دیکھ سکتے تو وہ پریشان ہو جاتے، تڑپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وضو کے پانی کے بارے میں میرے بھائیوں ترمذی اور ابو داود میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی تھی کہ جب آپ وضو فرماتے تو 20 کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے قریب جمع ہو جاتے، جو وضو کا پانی بچتا وہ اپنے جسموں پہ پھیرتے۔ یہ محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم اطہر تھا، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، آپ کے جسم اطہر کو اللہ رب العالمین نے خوشبو بنایا۔ یہ کوئی میں کہانی نہیں بیان کر رہا، خوشبو بنایا۔ ہمارے پسینے سے کیا آتی ہے؟ بو۔ اسی طرح نا جی، جنہ بھی نہ لو پسینہ آئے گا پھر اسمیل۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ رب العالمین نے آپ کے پسینے کو مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار بنایا تھا۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میرے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا چمڑے کا بستر تھا، اس کے اوپر دوپہر کے وقت قیلولہ فرما رہے تھے، میرا بیٹا ان کو لے کے آیا، ہم نے آپ کی دعوت کی، تو بعد میں جب آپ عصر کے لیے تشریف لے کر گئے تو پسینے سے وہ بھرا ہوا تھا۔ چمڑا پتہ جذب نہیں کرتا، چمڑے پہ وہ پسینہ تھا، تو میں نے وہ فوری طور کے اوپر ایک چھوٹی سی شیشی لے کے اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ فرمایا جی یہ وہ پسینہ ہے آپ کا، ہم اپنے عطر اور خوشبو میں اسے ملاتے ہیں، وہ دنیا کی بہترین خوشبو بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص وصف عطا کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کی نا محبت تھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو جب میرے بھائیوں وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، ہمیں محبت ہے آپ سے، ہمیں جان سے بڑھ کے محبت ہے، پر جنت میں آپ جنت الفردوس اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، ہم اگر ادنا درجے میں ہوئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، سارے نبی جو اونچے درجوں پر ہوں گے وہ سارے درجات میں لوگوں سے ملنے کے لیے آیا کریں گے۔ جتنے بھی درجے ہیں نا ادنا سے ادنا، اس میں سارے نبی اور میں خود اللہ کی اذن اور حکم سے ہم تم سے ملنے کے لیے آیا کریں گے۔ فرمایا جی میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، یعنی میں نے نچلے درجے میں نہیں رہنا، میں آپ کے قریب ترین جو جگہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سجدوں سے میری مدد کر۔ یہ نا عربی کا ایک انداز ہے، پھر کیا کر؟ سجدوں سے میری مدد کر۔ سجدوں سے مدد سے کیا مراد ہے؟ فرض تو پڑھتا ہے نا، پھر تہجد پڑھا کر، نفل ادا کیا کر، زیادہ سجدے اللہ کو کیا کر، اللہ تجھے میری رفاقت عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائے۔ فرمایا پھر سجدوں سے میری مدد کر، زیادہ سجدے کیا کر، زیادہ نمازیں پڑھا کر، انشاءاللہ اللہ تجھے میری رفاقت عطا کر دے گا۔ آگے حدیث ہے، ابن عساکر نے ذکر کیا اسے، فرمایا من احب سنتی، یہ ہے اصل، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی۔ یہ نہیں کہ نریاں گلاں اور باتیں اور پھول جھڑیاں اور جھنڈیاں لگانا اور چراغاں کرنا اور نماز سے دور، قرآن سے دور، سنت سے دور، دین سے دور، شریعت سے دور، گھر کا ماحول خراب، بیوی پردے سے دور، بے حیائی، فحاشی عریانی، بدعات، خرافات، سودی کار، یہ نہیں چلے گا۔ فرمایا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، میں اس سے محبت کروں گا، ومن احبنی، جس سے میں محبت کروں گا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سن لیں، جس نے میری سنت سے محبت کی میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
سنت سے محبت کرنی ہے. آگے حدیث صحیح بخاری کیا فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا. قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ فرمایا من اطاعنی، جس نے میری بات مانی، اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. جس نے میری فرما برداری کی، بات مانی، اطاعت کی، وہ جنت میں جائے گا. جس نے میری نافرمانی کی، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. یہ اصل میرے محترم بھائیوں. اللہ اکبر. فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے، ان یکون لهم الخيارۃ من امرهم، انہیں کوئی اختیار ہی باقی نہیں رہتا. جب اللہ کا اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو ہمارا اختیار ختم، پھر ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات ماننی ہے. تو اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمل والی محبت اور اپنی جان اور سب کچھ سے بڑھ کے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے. یہ نا صحابہ کا اللہ کے رسول سے محبت کا انداز، دو تین باتیں بیان کرنی ہیں. حضرت انس کہتے ہیں جس دن سے مجھے پتہ چلا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو پسند ہیں، اس دن سے مجھے کدو کھانے سے محبت ہے. اسی طرح دارمی میں حدیث ہے، فرمایا سرکہ بہت اچھا سالن ہے، یعنی سرکے سے بھی روٹی کھائی جا سکتی ہے. تو صحابی کہتے ہیں اس دن سے مجھے سرکے سے محبت ہو گئی، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. صحابہ کرام کا یہ منہج ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر عمل کرنے کو اپنے لیے بہت بڑا عمل سمجھا کرتے تھے. اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام لیا جائے تو آپ پر درود پڑھنا فرض ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برساتے ہیں. جب اللہ کا ذکر آتا ہے نا تو وہاں اس سے مراد رحمت ہے. فرشتے درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اللہ کے نبی پر درود بھی پڑھا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو. ٹھیک ہے، یہ فرض ہے. اور اس کے سب سے بہترین الفاظ کون سے ہیں اگر صرف درود پڑھنا ہے؟ اچھا، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں. جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے نا آخری میں، آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا، یہ سلام ہے اللہ کے نبی، السلام علیک ایھا النبی. اسی طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ درود ہے. آپ اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں، جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ، یہ درود ہے. علیہ وسلم یہ سلام ہے. ٹھیک ہے، درود و سلام یہ اکٹھا ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں درست ہیں. تو اس میں درود و سلام ہے. اس میں ایک حدیث کے اندر درود پڑھنے کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں. جس نے زیادہ بار پڑھنا ہو نا درود تو وہ ان الفاظ کے ساتھ پڑھا کرے. آپ پڑھ لیں، میں پڑھاتا ہوں آپ کو. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد.
یعنی اس میں صلی سے مراد درود ہے، وسلم سے مراد سلام ہے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ شارٹ درود ہے، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. ابن حبان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا یہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبی، یہ آپ پڑھتے رہیں. ایک صحابی وہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے فرائض واجبات نوافل ادا کرنے کے بعد اور جو مسنون اذکار تسبیحات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اللہ کا ذکر بتایا، اس کے بعد میں سب سے زیادہ آپ پر درود اور سلام بھیجتا ہوں. یعنی جو مسنون اذکار ہیں ان کے علاوہ میں اور کچھ نہیں، صرف درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تو یہ عمل کرتا ہے تو تو جنت میں جائے گا. یہ چھوٹا کام نہیں ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص دعا کرتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں نا کئی بار، او جی میں دعا کر کر کے تھک گیا، میری دعا قبول نہیں ہوتی. اس میں ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے ریزن ہیں. بندہ حرام کھا رہا ہے، دعا قبول نہیں ہوگی. رشتہ توڑتا ہے، قطع تعلقی کی ہوئی ہے، دعا قبول نہیں ہوگی. اسی طرح اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے، فرمایا جب تک تو اپنے نبی پر درود و سلام نہیں بھیجے گا اس وقت تک تیری دعا معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتی. تو دعا کا مسنون طریقہ بھائی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کریں پہلے. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یا کسی بھی طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ لیں، درود پڑھیں. اس کے بعد اللہ سے جائز چیز کی دعا مانگے. پھر آخر میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کے نبی پر درود، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ اللہ کی تسبیح ہو گئی. وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو سارے نبیوں پر. والحمد للہ رب العالمین. کوئی بھی اول اور آخر دعا کے آپ نے درود پڑھنا ہے. درود و سلام پڑھیں گے، پہلے اللہ کی حمد کریں گے، جو جائز دعا ہے اللہ ضرور قبول فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو آپ کا نام سنے اور درود نہ بھیجے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو آپ کا نام سنے اور درود نہ بھیجے علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا وہ شخص پکا بخیل ہے جو میرا نام سنتا ہے اور مجھ پر درود نہیں بھیجتا. تو انشاءاللہ آپ نے اذکار تسبیحات مسنون کرنے کے بعد کوشش کرنی ہے کہ امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے دلی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.